تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تو وہ کہتا ہے اقرا پڑھیے، تو حدیث کے آگے لفظ کیا ہے؟ ما انا بقارئ۔ اس کا ترجمہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبرائیل نے کہا پڑھیے اور آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ آپ امی ہیں، کیونکہ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، اس معاشرے میں ہیں، پڑھا نہیں کسی سے، تو امی ہیں۔ تو جب امی ہیں تو پھر یہ ترجمہ کر دیتے ہیں میں پڑھ نہیں سکتا۔ دیکھیے، امی ہونا اور صاحب علم ہونا، ان دو باتوں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں۔ امی اس لیے ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا۔ آپ کا پڑھانے والا نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی بشر ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے۔ آپ کا پڑھانے والا تو آپ کا رب ہے۔ آپ کو اپنے رب نے پڑھایا ہے۔ اس لیے جب جسے رب نے پڑھا کے بھیجا ہے اس نے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا۔ تو امی کا معنی یہ نہیں کہ ان پڑھ، امی کا معنی ہے جس نے دنیا میں کسی استاد سے نہ پڑھا ہو۔ تو جس نے نہ پڑھا ہو وہ بے علم ہو، یہ بات کہاں سے لازم آئی؟ کسی نے پڑھا نہیں اور پھر بھی علم رکھتا ہے تو یہ تو اس پر فوقیت پا گیا کہ جس نے کسی سے پڑھ کر علم حاصل کیا۔ ایک وہ علم والا ہے جس نے علم کے لیے محنت کی، پھر علم کو حاصل کیا، استاد کے سامنے زانو تلمس طے کیا، پھر علم حاصل کیا، کسی کے پاس جا کے محنت کی، سیکھا، ہاتھ پھیلایا، چولی پھیلائی، پھر علم حاصل ہوا۔ یہ بھی بڑی دیانت ہے، یہ بھی بڑی نیاز مندی ہے، سعادت ہے کہ علم حاصل کیا محنت کر کے۔ مگر جسے محنت کے بعد حاصل ہوا اسے ایک طرف رکھیں، جس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا اسے اللہ نے علم کا خزانہ عطا فرمایا، اور خالی علم کا خزانہ نہیں عطا فرمایا، اسے معلم کائنات بنا کے بھیجا، اسے کائنات کو پڑھانے والا بنا کر بھیجا، اسے معلم کائنات کا درجہ عطا فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ترجمہ کر دینا کہ ترجمہ ہوا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر امی، پھر ان کڑیوں کو جوڑ دینا۔ ارے علم مصطفیٰ کے سامنے یہ دیواریں کھڑی کرنے والوں، علم مصطفیٰ کی رکاوٹ بنو گے تو تمہیں ہدایت کہاں سے نصیب ہوگی؟ علم تو سارا پھیلا ہی مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے، اور اسی ذات کے علم کی نفی کر کے پھر کس علم کی طرف جانا چاہتے ہو؟